السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کن کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہمیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، تو ہم روزے کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ 15 چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا کھانے سے۔ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، چاہے کچھ بھی کھایا ہو، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے دھوکے سے کھانا کھا لیا، لیکن دھوکے سے کھانا کھانے کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو میں نے کھانا کھا ہی لیا ہے، لہٰذا پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دھوکے سے اگر کھانا کھایا ہو تو دھوکے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، غلطی سے کھانے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 2، مشت زنی کرنے سے۔ کسی انسان نے روزے کی حالت میں مشت زنی کی یا ہست میتھن کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کے اندر اس طرح کی حرکت کرنا، شرمگاہ سے مشت زنی کرنا یا ہست میتھن کرنا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں یہ گناہ کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے ناک میں دوا ڈالنے سے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے دوا ڈالی تو اس دوا کا اثر چونکہ حلق میں آتا ہے اور پھر حلق کے ذریعے سے وہ پیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بیڑی اور سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ کسی انسان نے بیڑی پی لی یا سگریٹ پی لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیڑی اور سگریٹ نہیں پینی چاہیے۔ نمبر 5، غرغرہ کرنے سے۔ کوئی انسان وضو کر رہا تھا یا غسل کر رہا تھا، اب اس نے غرغرہ کیا تو غرغرے سے پانی حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلا گیا۔ اب چاہے وہ پانی غلطی سے گیا ہو یا جان بوجھ کر گیا ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کلی کر رہے تھے، آپ نے غرغرہ کیا، تو اب چاہے وہ پانی غلطی سے گیا ہو یا جان بوجھ کر گیا ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، بس صرف خالص کلی کر لینی چاہیے۔ غرغرہ کرنے سے اگر پانی اندر چلا گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر وومٹ کیا، قے کیا، تو اس کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے الٹی ہو گئی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر خود بخود الٹی آئی ہے، اب چاہے وہ قے یا وومٹ تھوڑی آئی ہو یا زیادہ آئی ہو، اگر اپنے آپ آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اس نے انگلی ڈال کر یا کسی بھی طرح سے خود سے الٹی کی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے منہ بھر کے کی ہے یا تھوڑا منہ تھا۔ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی سی الٹی ہوئی ہے یا تھوڑی سی وومٹ ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر خود بخود الٹی آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑی آئی ہو یا زیادہ آئی ہو۔ اور اگر جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے تو اب اگر زیادہ آئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوڑی آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، حیض اور نفاس والی عورت کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی عورت نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کو جو ہے حیض آ گیا یا نفاس ہو گیا یا اسی طرح سے بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں شرمگاہ کے اندر دوائی رکھنا۔ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جس سے شرمگاہ میں دوائی رکھنی ہی پڑے گی، ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا کہ آپ کو شرمگاہ کے اندر دوائی رکھنی ہے، تو اب روزے کی حالت میں چاہے آگے کے راستے میں رکھیں یا پیچھے کے راستے میں رکھیں، دونوں راستے میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ روزہ نہ رکھیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کی بیماری دور ہو جائے تو بعد میں روزوں کی قضا کر لیں۔ نمبر 9، دل کے مریض جو دوا زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اس دوا کے رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں، تو اگر وہ زبان کے نیچے دوائی رکھیں گے اور وہ دوا اگر رگوں کے ذریعے سے نیچے جا رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ ڈائریکٹ حلق سے ہوتے ہوئے گھل کر نیچے جا رہی ہے، پیٹ میں جا رہی ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر رگوں سے جائے گی ہو کر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حلق سے جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دوائی کا بھوپارا لینے سے۔ کسی انسان کو زکام ہے
یا اور کسی طرح کی شکایت ہے، اب وہ دوائی کا بھوپارا لے رہا ہے روزے کی حالت میں، تو دوائی کا بھوپارا لینے سے بھی روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 12، بیوی سے ہم بستری کرنے سے، بیوی کے پاس گئے، جماع کر لیا، بیوی سے فائدہ اٹھا لیا، تو اب روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تو اس لیے بیوی سے ہم بستری کرنے سے، میں کہہ رہا ہوں روزے کی حالت میں، یعنی سحری سے لے کر افطار تک آپ بیوی سے جماع نہیں کر سکتے۔ باقی آپ رمضان کے مہینے میں افطاری سے لے کر سحری تک، سحری کا ٹائم ختم ہونے تک آپ جماع کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں بیوی سے اگر آپ نے جماع کر لیا تو اب روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 13، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا تھوک نگل لینا۔ بوسو کنار ہو رہے تھے، شوہر نے بیوی کا تھوک نگل لیا تو اب شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر بیوی نے اپنے ہسبینڈ کا تھوک منہ میں لیا اور اس کو نگل لیا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دونوں میں سے جو بھی دوسرے کے تھوک کو نگل لے تو نگلنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بس کام ہی سے بیوی کے پاس جانا چاہیے، اور اگر جوان آدمی ہے تو اس کو تو اور زیادہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 14 ہے، گندی مووی دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک انسان گندی مووی موبائل میں دیکھ رہا تھا اور اس کی منی نکل گئی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15 ہے کہ کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا۔ ایک روزے دار تھا، ایک آدمی آیا، 2-4 آدمی آئے اور اس کو پکڑ کے کہا کہ کھانا کھاؤ، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو اس نے جو ہے روزہ توڑ دیا، اس نے کھانا کھا لیا، تو اب یہ روزہ زبردستی کھانا کھانے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ 15 چیزیں تھی جو آج میں نے آپ کو بتائیں۔ ان 15 چیزوں میں سے اگر کوئی انسان ایک بھی کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمیں جب تک یہ مسائل یاد نہیں ہوں گے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کیسے کر پائیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو سنیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر اسی طرح کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹس باکس میں کیجئے، انشاءاللہ اس کا معقول جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔